السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 21 جولائی 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 14 محرم 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت نے گزشتہ روز حکم جاری کیا کہ کنور یاتریوں کے عقیدے کی پاکیزگی کو برقرار رکھنے کے لیے ریاست بھر میں کنور یاترا کے راستوں پر آنے والے تمام پھلوں کی دکانوں، کھانے پینے کی دکانوں اور ریسٹورنٹ کے مالکان کے نام کی پلیٹیں لگائیں۔ اس فیصلے کو لے کر تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے اسے بی جے پی کی فرقہ وارانہ اور تفرقہ انگیز سیاست قرار دیا۔ ساتھ ہی بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہندوؤں کو بھی دوسرے مذاہب کے لوگوں کی طرح اپنے عقیدے کی پاکیزگی برقرار رکھنے کا حق ہے۔ اب اس معاملے میں یوگا گرو بابا رام دیو کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ بابا رام دیو نے کہا کہ اگر رام دیو کو اپنی شناخت ظاہر کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو رحمان اور رحیم کو اپنی شناخت ظاہر کرنے میں کوئی پریشانی کیوں ہے؟ ہر کوئی اپنے نام پر فخر کرتا ہے۔ نام چھپانے کی ضرورت نہیں، کام میں پاکیزگی سب کی ضرورت ہے۔ واضح کہ اتر پردیش حکومت کے اس اقدام کے بعد اتراکھنڈ نے بھی یاتریوں کی سہولت کے لیے کنور یاترا کے راستے پر پڑنے والے پھلوں کی دکانوں اور کھانے پینے کی دکانوں پر مالک کے نام کی تختیاں لگانے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس خبرنامے کو ایم ایس ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ At MS Creative School, we impart modern education with strong Islamic values. Learn Quran with Tajweed, receive tarbiyat from eminent scholars, and benefit from continuous religious guidance. Inculcate akhlaq for a fulfilling life. Please click the link given in description for more details. اب ملک میں جن ریاستوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت یا ان کی اتحادی حکومت ہے، وہاں کاروباری اداروں پر نیم پلیٹ کو لے کر سیاست چل رہی ہے۔ گزشتہ روز اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی طرف سے اتر پردیش میں کنور یاترا کے راستے پر تمام دکانوں پر نام کی تختیاں لگانے کے حکم کے بعد اس معاملے پر پورے ملک میں سیاست تیز ہو گئی ہے۔ اس پر اتر پردیش سے لے کر بہار تک لیڈروں کے رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ اب بہار کے کچھ دکانداروں نے اپنی دکانوں کے آگے اپنی مرضی سے نام کی تختیاں لگوا دی ہے۔ ساون کے مہینے کے ساتھ ہی ہزاروں کنوریاں بھی بدھ گیا کے مہادیو مندر پہنچتے ہیں اور مندر میں نصب لارڈ شیو کو پانی اور بیل کے پتے پیش کرتے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بہار کے بدھ گیا کے مقامی دکانداروں کی طرف سے باہمی رضامندی سے دکان کے سامنے نام کی پلیٹ لگا لی گئی ہے تاکہ بعد میں ان کی نام کی پلیٹ کو لے کر سیاست نہ کھیلی جائے۔ ہندو اور مسلم دکانداروں نے رضاکارانہ طور پر پھلوں کی دکانوں کے سامنے یہ نام کی تختیاں لگوا دی ہے۔ کچھ پھلوں کے دکانداروں نے گزشتہ 20 سال سے اپنی دکانوں کے آگے اپنے نام لکھوا رکھے ہیں۔ مقامی پھلوں کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ نام کی پلیٹ لگانے کے بعد بھی کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور تمام مذاہب کے لوگ خریداری کے لیے آتے ہیں۔ جب تک سیاست میں اس طرح کے واقعات رونما نہیں ہوں گے تب تک دکانوں پر خریدار ضرور آتے رہیں گے۔ جب سیاست میں لوگ ایک دوسرے کو لڑائیں گے تب سے کاروبار پر فرق پڑ سکتا ہے۔ مقامی لوگوں نے یہ بات بتائی۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کی زیر صدارت کانگریس کے پارلیمانی گروپ کا اجلاس پیر کے روز منعقد ہونے کا امکان ہے تاکہ آئندہ بجٹ اجلاس کی حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ میٹنگ سونیا گاندھی کی رہائش گاہ پر ہوگی۔ دراصل ایک آل پارٹی میٹنگ آج صبح 11 بجے مین کمیٹی روم پارلیمنٹ ہاؤس NXC نئی دہلی میں منعقد ہوئی۔ پارلیمانی امور کی وزارت نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سیاسی جماعتوں کے فلور لیڈروں کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ اشارہ دیتے ہوئے کہ مہاراشٹر اسمبلی الیکشن میں دھاراوی باضابط کاری شیو سینا ادھو کا اہم موضوع ہوگا۔ سابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے اعلان کیا کہ وہ ممبئی کو اڈانی سٹی نہیں بننے دیں گے اور دھاراوی کی چھوٹی صنعتوں کو بچائیں گے۔ یہ الزام لگاتے ہوئے کہ ری ڈیولپمنٹ کے بہانے ممبئی کی قیمتی زمین اڈانی کو سونپ دی گئی، شیو سینا کے سربراہ نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اقتدار میں آنے کے بعد دھاراوی پروجیکٹ کو منسوخ کر دیں گے۔ انہوں نے حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر حکومت لاڈلی بہن کی طرح لاڈلا دوست اور لاڈلا کاروباری اسکیم بھی چلا رہی ہے۔ ممبئی کی قیمتی زمین اڈانی کو سونپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دھاراوی جہاں ہر جھوپڑے میں کوئی نہ کوئی اسمال اسکل انڈسٹری ہے، اسے ختم کر کے ممبئی کو اڈانی سٹی بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے 2 روز قبل ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا نے راہل گاندھی کو خط لکھ کر اپیل کی ہے کہ وہ صحافت کی آزادی کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھانے میں مدد کریں۔ ایڈیٹرز گلڈ نے حکومت کے کئی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے نشاندہی کی ہے کہ حکومت نے کئی ایسے اقدام اٹھائے ہیں جن کا مقصد میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے۔ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کو بھیجے گئے مکتوب میں ایڈیٹرز گلڈ نے گزشتہ چند سالوں میں پارلیمنٹ میں قانون سازی کے ان اقدامات پر تشویش کا اظہار کیا ہے جن کا مقصد پرنٹ، براڈ کاسٹ اور ڈیجیٹل میڈیا پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔
गिल्ड ने निशानदेही की है कि इसकी वजह से सहाफत की आज़ादी पर नए सिरे से मुबासे की ज़रूरत है। एडिटरों की तंजीम ने आरटीआई को कमज़ोर करने के लिए किए गए इक़दाम पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ब्रॉडकास्ट सर्विसेज रेगुलेशन बिल, आईटी रूल्स और प्रेस रजिस्ट्रेशन एक्ट का हवाला देकर गिल्ड ने सहाफत की आज़ादी को लाहक खतरात की निशानदेही की है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत चल रही है, वहीं इसके असरात भी मरतब होने लगे हैं। कांवड़ यात्रियों को ढाबों, होटलों और दुकान मालिकान के नाम जानने का हक देने के बाद मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने एक ढाबे में खाने में प्याज मिलने पर तोड़फोड़ मचाई और ढाबे को तहस नहस कर डाला। यह हरकत करने वाले कांवड़ियों का ताल्लुक हरियाणा से है। वो ढाबे में ठहर कर खाना खा रहे थे कि सालन में इन्हें प्याज के टुकड़े मिले, जिसके बाद वो भड़क गए। उन्होंने न सिर्फ ढाबे के मालिक और मुलाजमीन को मारा पीटा, बल्कि फ्रिज और दीगर सामान को भी तोड़फोड़ डाला। उत्तर प्रदेश हुकूमत की एडवाइजरी के बाद कांवड़ियों का यह पहला कदम था। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। आईआईटी मद्रास के तालिब इल्म धनंजय बालाकृष्णन, जो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से गवर्नर अवार्ड के लिए मुंतखब हुए थे, उन्होंने तकसीम अवार्ड की तकरीब में फ़लस्तीन का मौजू पूरी शिद्दत से उठाया और अहले फ़लस्तीन से अपनी यकजहती का इजहार किया। आईआईटी मद्रास के 61वें कॉन्वोकेशन में इनाम कबूल करने के बाद तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि आज इस स्टेज को मैं कुछ अहम कहने के लिए इस्तेमाल ना करूँ तो अपने साथ शदीद नाइंसाफ़ी करूँगा। धनंजय ने कहा कि फ़लस्तीन में कत्लेआम जारी है, बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं और यह सिलसिला जल्द रुकता हुआ नजर नहीं आता। उन्होंने आईआईटी में ये मौजू उठाने का जवाब भी फराहम किया और कहा कि आप कहेंगे कि हम क्यों फ़िक्र करें। इसके लिए स्टीम यानी STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स एक शोबे के तौर पर इजराइल जैसी इस्तेमारी ताकत के नाजायज़ मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता कंपनियों को भी निशाना बनाया और कहा कि कई कंपनियां बरारास्त या बिलवास्ता तौर पर फ़लस्तीन के खिलाफ जंग में इजराइल के साथ हैं, इसे कत्ल के लिए टेक्नोलॉजी फराहम कर रहे हैं। रियासत उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ हीलों और बहानों से दीनी मदरसों की हैसियत व शिनाख्त को मुतासिर करने, नेज़ तलबा को मदरसों के तालीमी सफ़र में रुकना अंदाजी की बेजा कोशिशों की शदीद मजम्मत करते हुए नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही ने कहा है कि मजहबी तालीम का हुसूल न सिर्फ ये कि हर फर्द का बुनियादी हक़ है, बल्कि एक बेहतर मुआशरे की भी ज़रूरत है। ऐसे में वो तलबा जो आज़ादाना तौर पर अपनी मर्ज़ी से मदरसों में इस्लामिया में तालीम हासिल कर रहे हैं, इन्हें जबरी तौर पर वहाँ से निकाल कर दीगर स्कूलों में मुंतकिल करने का अखलाकी व दस्तूरी इख्तियार ना तो हुकूमत व इंतज़ामिया को हासिल है, ना इसके ज़ीली इदारों को हासिल है। मौलाना वलीउल्लाह सईदी फलाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत इस मसले पर जारी किए गए अपने गैर दस्तूरी व तालीम व मुखालिफ सर्कुलर, जिसके तहत ज़िलाई हुकाम को हिदायत दी गई कि वो गैर मंजूर शुदा मदरसों के तलबा को सरकारी स्कूलों में मुंतकिल करें के फौरी तौर पर वापस लें। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने 23 जुलाई से शुरू होने वाले असेंबली बजट सेशन के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमाजात के आला अहदेदारों के साथ हंगामी इजलास तलब किया। असेंबली इजलास के दौरान अरकान असेंबली की जानिब से उठाए जाने वाले सवालात तशफ़ी बख्श जवाबात देने के लिए तमाम तफसीलात इकट्ठा करने की अहदेदारों को हिदायत दी। बजट सेशन के दौरान मुख्तलिफ महकमाजात के आला अहदेदार एक दूसरे से राब्ता और तालमेल बरकरार रखते हुए खिदमत अंजाम दें और लाजमी तौर पर तमाम सेशंस के दौरान असेंबली में मौजूद रहे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा फाइनेंस रामकृष्णा राव ने कहा कि 25 जुलाई को असेंबली में बजट पेश किया जाएगा। माह बाद मुख्तलिफ महकमाजात के मुतालिबात इस दर पर मुबाहस होंगे। रोजनामा सियासत की सियासी, समाजी, फलाही, अदबी और मजहबी खिदमत काबिल तहसीन है। जनाब जाहिद अली खान एडिटर सियासत और जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत व MLC ने अक़लियतों के साथ साथ दीगर अपनाए वतन की तरक्की के लिए जो दूरअंदेशी से इक़दामात उठाए हैं, आज इसके समरावर नतायज बरामद हो रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार सैयद मिसबाउद्दीन तेलंगाना नॉन गेजिटेड ऑफिसर एसोसिएशन के नायब सदर ने दफ्तर सियासत में जनाब जाहिद अली खान और जनाब आमिर अली खान से मुलाकात करने के बाद किया। रोजनामा सियासत के 76 साल की कामयाब कारगुजारी पर दिली मुबारकबाद और जनगांव में हालिया अक़लियतों के इजलास आम की कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। मिसबाउद्दीन ने कहा कि मौजूदा दौर में अक़लियतों के मसाइल पर किसी भी जमात की जानिब से ठोस नुमाइंदगी नहीं हो रही है। ऐसे में सियासत के ज़िम्मेदार जनाब आमिर अली खान ने रियासत के तमाम अक़लियतों को मुत्तहिद करने का जो बेड़ा उठाया है वो काबिल सताइश है। मिसबाउद्दीन ने जनाब जाहिद अली खान और जनाब आमिर अली खान को तहनीत पेश की और कहा कि रोजनामा सियासत की फलाही खिदमत रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मूसा नदी को लंदन की थेम्स दरिया की तर्ज पर खूबसूरत बनाने और शहर हैदराबाद को आइंदा 5 साल में आलमी सतह के तर्ज पर तरक्की देने का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आला ने आज गोपनपल्ली फ्लाई ओवर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि श्रीलंगमपल्ली की तेज़ रफ्तार तरक्की कांग्रेस हुकूमत की जिम्मेदारी है।
شہر حیدرآباد کے مسائل کو حل کرنے بالخصوص آفات سماوی سے نمٹنے کے لیے ہائیڈرا کے نام سے ایک نیا نظام قائم کیا گیا ہے۔ موسیٰ ندی کو لندن کے تھیمس ندی کے طور پر ترقی دی جائے گی۔ اس کے لیے تمام ضروری اقدامات اور منظوریاں دی جا رہی ہے۔ تلنگانہ اسمبلی بجٹ سیشن پر سماج کے تمام طبقات بالخصوص اقلیتوں کی نظریں ٹکی ہے۔ حکومت سے تمام محکمہ جات سے بجٹ تجاویز وصول کی گئی ہیں اور ان کا جائزہ لے کر بجٹ کو خطیت دی جا رہی ہے۔ نیوز ایڈیٹر سیاست جناب عامر علی خان نے سیکریٹریٹ میں ڈپٹی چیف منسٹر و وزیر فائنانس ملو بھٹی وکرامارکا سے ملاقات کی اور اقلیتی بجٹ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا اور کانگریس کی جانب سے انتخابات سے قبل جاری مائنورٹی ڈکلیریشن کی نقل ڈپٹی چیف منسٹر کو پیش کر کے ان وعدوں کی عمل آوری کے لیے اقلیتی بجٹ میں فنڈز مختص کرنے پر زور دیا۔ جناب عامر علی خان نے بتایا کہ سابق حکومت نے اقلیتوں کو مایوس کیا ہے، جس پر مسلمانوں نے اسمبلی اور لوک سبھا کے انتخابات میں کانگریس کی تائید اور حمایت کی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ کانگریس کو احساس ہے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں نے کانگریس کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ کانگریس سیکولر حکومت ہے، اقلیتوں سے وعدوں کو پورا کرنے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ عامر علی خان نے مائنورٹی ڈکلیریشن کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ذات پات کی مردم شماری کر کے آبادی کے تناسب سے اقلیتوں کی معاشی، تعلیمی اور سماجی پسماندگی کو دور کرنے کے اقدامات، فلاحی اسکیمات میں اقلیتوں کو حصہ داری، اقلیتی بجٹ میں اضافہ کر کے 4000 کروڑ کرنے، اقلیتوں کے لیے سب پلان کا بھی وعدہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سبسڈی لون کے لیے علیحدہ 1000 کروڑ روپے مختص کرنے، عبدالکلام تحفہ تعلیم اسکیم کے تحت اقلیتی طلباء کو مالی امداد کا وعدہ کیا گیا۔ وقف جائیدادوں کو ڈیجیٹل کرنے، مسلمانوں اور عیسائی طبقے کے قبرستانوں کے لیے الاٹ کردہ اراضیات کا تحفظ بھی شامل ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد کے علاوہ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں جمعے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کچھ اضلاع میں اکا دکا مقامات پر شدید اور موسلادھار بارش بھی ہوئی اور ہفتے کے دن بھی بارش کا سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ آج اتوار کو بھی کہیں کہیں بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے مختلف اضلاع اور حیدرآباد میں مزید بارش کی پیشکشی کی اور کہا کہ مزید 2 دنوں تک بارش ہو سکتی ہے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع میں رات بھر شدید بارش کا سلسلہ جاری رہا اور صبح میں بھی بارش جاری رہی۔ تلنگانہ ڈیولپمنٹ اینڈ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق ملک ضلع کے وینکٹا پورم میں 109 ملی میٹر بارش ہوئی، جبکہ بھدرادری کتاگوڑم میں 96 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ دوسرے اضلاع میں کھمم، محبوب نگر، محبوب آباد، آصف آباد، منچریال، پیداپلی، بھوپال پلی، کریم نگر، ورنگل اور ہنمن کنڈا میں بھی 40 تا 800 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کئی مقامات پر لگاتار بارش ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کے لیے محکمہ موسمیات کی جانب سے زرد الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ مزید اوسط بارش ہو سکتی ہے اور اکا دکا مقامات پر شدید بارش بھی ہو سکتی ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے فاروق نگر فلک نما میں صفا سوسائٹی نامی تنظیم اور فلک نما پولیس کے اشتراک سے اینٹی ڈرگ ریلی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں، اسکول کے بچوں، خواتین اور دوسروں نے شرکت کی۔ اس پروگرام میں صفا تنظیم کے ذمہ داروں کے علاوہ مولانا حسام الدین، جعفر پاشا، ثانی عاقل، ACP فلک نما، NL راجو، انسپکٹر فلک نما، آدی ریڈی اور دوسروں نے شرکت کی۔ اصلاح معاشرہ و جرائم کی روک تھام کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر کام کرنے اور ازداد منشیات کے لیے متحدہ جدوجہد پر زور دیا گیا۔ مولانا حسام الدین جعفر پاشا نے بتایا کہ نشے کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے۔ اسی مہم کے حصے کے طور پر صفا نامی تنظیم کی جانب سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ نوجوان نسل کی بے راہ روی تشویشناک ہے۔ والدین اور سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور انہیں سماجی برائیوں بالخصوص نشے کی لعنت سے دور رکھیں۔ اخلاقیات کے فروغ کے لیے سرپرستوں کو اہم رول ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تلنگانہ وقف بورڈ کے ائمہ و معززین کے لیے اعزازیہ کی رقم جاری کر دی گئی۔ وقف بورڈ کے چیئرمین سید عظمت اللہ حسینی کی اطلاع کے مطابق ریاستی حکومت نے جون 2024 کے اعزازیہ کی رقم وقف بورڈ کو جاری کر دی، جس کے پیش نظر وقف بورڈ نے ریاست بھر کے 15,031 ائمہ و معززین کے لیے 7,51,55,000 روپے کی رقم ان کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کرا دی۔ ہر مہینہ 15 تاریخ کے بعد اعزازیہ کی رقم ائمہ و معززین کے اکاؤنٹ میں جمع کرائی جاتی ہے۔ ائمہ و معززین کا مطالبہ ہے کہ 5 تاریخ تک یا پھر 10 تاریخ سے قبل اگر ان کے اکاؤنٹ میں اعزازیہ کی رقم جمع کر دی جائے تو ان کے ماہانہ خرچوں میں کچھ راحت حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ کئی ایک ائمہ معززین کو کرائے کے مکان میں رہنے پر کرایہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس وجہ سے انہوں نے وقف بورڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ کچھ تاخیر کے بجائے 10 تاریخ سے قبل ہی ان کے اعزازیہ کی رقم جاری کی جائے۔ عذرا پبلک اسکول الکاپور منیکنڈا میں تقریب منعقد کی گئی۔ اس تقریب کا آغاز قرأت کلام پاک سے ہوا۔ اسکول الیکشن میں منتخب ہونے والے طلباء و طالبات نے مارچ پاسٹ کی سلامی دی۔ مہمان خصوصی چیئرمین جناب محمد ولی اللہ اور محترمہ
عذرا ولید نے شرکت کی اور اپنے خطاب میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسکول کی بہتر کارکردگی پر تمام اسٹاف کو مبارکباد پیش کی اور طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے والدین اور اساتذہ کا احترام و عزت کریں اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کریں۔ ڈائریکٹرز گروپ آف اسکول ڈاکٹر شہباز مرزا اور ڈاکٹر فائزہ ولی اللہ نے بھی خطاب کیا اور مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کی شخصیت کو ابھارنے اور نکھارنے کے لیے ان میں خدمت کا جذبہ ہونا ضروری ہے اور ہمیشہ اپنے اصولوں پر قائم رہنا چاہیے۔ انچارج پرنسپل محترمہ فرزانہ سعیدہ نے مہمانوں کا استقبال کیا اور اسکول کی کارکردگی کو بیان کیا اور طلباء کو کہا کہ اپنی ذمہ داری محنت اور ایمانداری سے نبھانا چاہیے۔ اس موقع پر طلباء اور طالبات کو انعاموں سے بھی نوازا گیا ہے۔ ڈاکٹر ضیاء الدین و ڈاکٹر فاطمہ ندیم، ڈاکٹر عابد حسینی و ڈاکٹر ناظمہ حسینی نے بھی شرکت کی۔ ادارے سیاست کی جانب سے خواتین و لڑکیوں کو بااختیار بنانے اور انگریزی میں مہارت کے لیے صرف لڑکیوں کے لیے انگلش کمیونیکیشن اسکلز کے کلاسز کا آغاز عمل میں لایا جا رہا ہے۔ ماہر خاتون اساتذہ کے ذریعے انگلش کے بیسک سے ایڈوانس اسکلز خواتین اور لڑکیوں کو سکھائے جائیں گے۔ 22 جولائی پیر شام 5:30 بجے سے کلاسز کا آغاز ادارے سیاست کے محبوب حسین جگر کیریئر گائیڈنس سینٹر واقع دفتر سیاست ایبٹس میں انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ خواہش مند خواتین اور لڑکیاں ضرور اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کیجیے۔ مزید تفصیلات کے لیے ان فون نمبرات پر رابطہ پیدا کر سکتے ہیں۔ فون نمبر ہے 9704627560 9393876978۔